بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عرب کے صحراؤں میں کسی مسافر کو پناہ نہ ملتی تو اس کی زندگی ناممکن ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر صحرائی لٹوروں کے ہاتھوں بچ نکلتا اور کسی خیمہ نشین تک پہنچ کر اس کی پناہ اور حمایت حاصل نہ کر سکتا تو اس کی موت کا ٹلنا مشکل ہوتا تھا، وہ تو موت ہی اس کے لیے سامنے تھی۔ قبیلے سے ضلع بطنی دیش سے نکال دینے، اس کے مسئلہ تو پہلے ہی بیان ہو چکا ہے، لہٰذا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی عرب باشندہ اپنے قبیلے سے ٹھکرا دیا جاتا تو یہ صورتحال ایسی تھی جیسے اس کی موت کا حکم صادر کر دیا ہو۔ ارنسٹ رنان نے اس نظریے کی تصدیق کرتے ہوئے وادی نشین عربوں کی اخلاقی خصوصیتوں میں ان کے جغرافیائی ماحول اور موسمی اثرات کا بڑا عمل دخل ہے۔ حالانکہ اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ عربوں کی سخاوت اور دلیری میں وہاں کی ماحولیاتی حالات کا اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں تھا ابھی بھی، کیونکہ ایسے علاقوں میں جہاں معاش کا حصول دشوار ہو، مثال کے طور پر یورپ کے پہاڑی علاقوں میں تمام چیزیں مل جاتی ہیں، انڈیا میں بھارت میں مل جاتی ہیں، دوسری جگہ مل جاتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں آسانی سے، لیکن ایسے علاقوں میں جہاں کھانے پینے کی چیزیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں تو وہاں کے رہنے والے اتنی بچت اور کفایت شعاری کے عادی ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ بخل کنجوسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کوئی اس بات پر تیار نہیں ہوتا کہ کسی اجنبی مہمان کی خاطر کرے اور اس کے خاطر کے بدلے میں اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیں، خسارے میں ڈال دیں۔ لیکن عرب والے اس کا الٹا کرتے تھے۔ لیکن عرب جزیرے کے تپتے ہوئے ریگستانوں میں جہاں معاش کا حصول یورپ کے یا کسی دنیا کے اور علاقوں کے کوہستانی علاقوں سے کہیں زیادہ دشوار تھا، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک وادیہ نشین عرب نے اپنے اکلوٹے اونٹ کو، جو اس کا واحد معاش کا ذریعہ ہوتا تھا، قربان کر کے اس کا گوشت اپنے مہمان کے سامنے رکھ دیا تاکہ اس کا مہمان بھوکا نہ رہے۔ فرانسیسی دانشور ارنسٹ رنان نے اپنی کتاب صحرا کا تمدن میں لکھا ہے کہ دنیا کی تمدن کی تاریخ میں کوئی چیز بھی جاہلیت کے زمانے کے وادیہ نشین عربوں کی زندگی کے ڈھنگ سے زیادہ دلچسپ اور توجہ کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اسی سماج میں جہاں دلیری اور سخاوت مہمان نوازی کے ذریعے پوری قوت سے جاری تھا، وہاں نہ تو رحم کا جذبہ موجود تھا اور نہ ہی خون بہانے سے نفرت کا احساس تھا۔ ان لوگوں کی نظروں میں گردن اڑا دینا اور ہاتھ کاٹ دینا ایک معمولی سی بات ہوتی تھی، لیکن جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ لوگ مظلوم کی حمایت کرتے تھے، مگر ان کے ذہن میں مظلوم کا تصور کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ جب کوئی مظلوم صحرا میں کسی خیمہ نشین کے یہاں پناہ لے لیتا تو جس خیمے کا مالک ضرورت کے وقت پناہ لینے والے کی حمایت اور حفاظت کی خاطر تلوار کے استعمال سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور جب تک وہ خود قتل نہ ہو جاتا تو اس وقت تک کوئی بھی اس کے مہمان کو چوٹ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ لیکن قریش قبیلے کی نگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مظلوم نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب انہیں خانہ کعبہ میں دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو کوئی بھی ان کی حمایت میں سامنے نہیں آیا۔